ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء صدق اللہ العظیم۔ میرے عزیز طلباء ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جامعۃ الرشید کی جانب سے سیرت النبی کے 10 روزہ کورس میں آپ سب طلباء و طالبات کو خوش آمدید۔ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم دین کے لیے چنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس سے خیر کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ اللہ نے فرمایا، قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون انما یتذکر اولو الالباب۔ آپ فرما دیجئے، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ جواب واضح ہے، ہرگز نہیں، عقل والے ہی ہمیشہ نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ لہٰذا آپ کو مبارک ہو کہ آپ اب عام سامعین اور لسنرز سے اونچے ہو کر، اپ گریڈ ہو کر آپ طلباء اور طالبات بن چکے ہیں۔ جو لوگ رجسٹر ہیں ہمارے پاس اس کورس میں، طالب علم کے فضائل زیادہ ہیں، وہ علم والا بننا ہوتا ہے، فرشتے اس کے پیروں کے نیچے پر بچھاتے ہیں، مچھلیاں اس کے لیے دعائیں کرتی ہیں، اور اللہ کے نبی کے خاص قرب میں اللہ اس کو جگہ عطا فرمائیں گے، وہ اہل علم میں شامل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے کہ طالب علم بننے کے جہاں فضائل زیادہ ہیں، یہ اس وقت زیادہ ہیں جب اس کی ذمہ داریاں بھی پوری کی جائیں۔ اساتذہ کا ادب، علم کا ادب، احترام، اپنے وقت کو علم کے لیے وقف کرنا، کتابوں کا مطالعہ کرنا، اساتذہ کے درس کو سننا، اس کو تکرار کرنا، اس کی دہرائی کرنا، اس کو یاد کرنا، اگلے دن کا مطالعہ کرنا، یہ طالب علم بننے کے لیے ضروری ہے۔ اسی طرح اپنی تہجد میں، اپنے نوافل میں، اپنی تلاوتوں کو، اپنے ذکر کو بھی بڑھا دیا جائے۔ طالب علم وہ ہوتا ہے جو متقی ہو، اللہ سے ڈرنے والا، اور آپ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ ہمیں ساری زندگی دین کا طالب علم بنا کے رکھے۔ آج اس کورس کی پہلی کلاس ہے، میں 1-2 باتیں صرف اس کی اہمیت پر اور پھر ہم اپنے موضوع پر آئیں گے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت خاندان کے اندر، شادی کے اندر۔ قرآن مجید کا حکم ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے تمہارے نبی کے طریقے میں بہترین نمونہ ہیں۔ یہ ایک بڑی واضح ہدایت اور گائیڈ لائن ہے کہ عالم مسلمانوں کے لیے جو سب سے اونچا اور اچھا نمونہ زندگی کے ہر شعبے میں ہوگا وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زندگی ہوگی۔ دنیا میں جو لوگ اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں، موٹیویشنل سپیکرز ہوتے ہیں، ان کی بات ٹھیک بھی ہوتی ہیں، غلط بھی ہوتی ہیں، بہت ٹھیک ہوتی ہیں، بہت غلط بھی ہو سکتی ہیں، لیکن ہمارے نبی کی کوئی بات جو صحیح سند سے ثابت ہو وہ غلط نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا اور ہمارے نبی کی بات عیسائیوں یا یہودیوں کی طرح تو ہے نہیں کہ صرف عبادات کے معاملے میں رہنمائی ہو، بلکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی زندگی کے ہر شعبے میں جو قیامت تک انسانوں کو ضرورت پڑے گی اس کی رہنمائی آپ کی زندگی میں ہے۔ آپ مثالی نبی تھے، سب سے خاتم النبیین تھے، آپ مثالی باپ تھے، آپ مثالی شوہر تھے، آپ مثالی سسر تھے، آپ مثالی کمانڈر تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں بہترین مذاکرات کی صلاحیتیں تھیں، نیگوسیشن آپ نے بہترین کی، آپ بہترین مربی اور مینٹور تھے، آپ بہترین استاد تھے، آپ بہترین شیخ تھے، آپ بہترین ذاکر تھے، آپ بہترین عابد تھے، آپ بہترین نانا تھے، تربیت کرنے والے، اولاد کی تربیت کرنے والے، اولاد سے محبت کرنے والے، اولاد کے ساتھ کھیلنے والے، آپ صحابہ کے بہترین دوست تھے۔ تو آپ نے کتنے موقع پہ کہا اپنے دوست کو نہ بھلانا۔ تو یہ ہمارے نبی کی مختلف حیثیتیں اس لیے ہیں کہ آپ کی زندگی کامل نمونہ ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے ہم سیرت کی کتابیں اور اسوہ رسول کی کتابیں روزانہ اپنے سرانے رکھ کے کچھ نہ کچھ پڑھیں، اور اس میں سے بصیرت اور اللہ کے نبی کی زندگی کو پڑھ کر، آپ کی چھوٹی چھوٹی سنتوں کو پڑھ کر اس پر عمل کرنا شروع ہوئیں۔ زندگی میں ایک خوشگوار ہوا کے جھونکے چلیں گے، نکھار آئے گا، اور یہ جھونکے صرف آپ محسوس نہیں کریں گے، آپ کے ارد گرد رہنے والے، آپ کا خاندان، آپ کے بیوی بچے، آپ کے رشتہ دار، آپ کے پڑوسی بھی آپ کے اندر یہ تبدیلی اور خوشگوار راحتیں محسوس کریں گے۔ اپنے موضوع پر آتے ہیں۔ موضوع سے پہلے چونکہ آپ طالب علم بن رہے ہیں ماشاءاللہ، 1-2 دعائیں ہیں جو ہر سبق پڑھنے سے پہلے، چاہے آپ کوئی دینی علم پڑھ رہے ہوں یا عصری علم پڑھ رہے ہوں، کیونکہ عصری علم پڑھنا بھی گویا کہ دین ہے۔ آپ اگر ڈاکٹر بن رہے ہیں، انجینئرنگ پڑھ رہے ہیں، مینجمنٹ پڑھ رہے ہیں،
آپ دنیا کی کوئی آرکیٹیکچر، آپ دنیا کی کوئی بھی چیز پڑھ رہے ہیں، لیکن آپ اچھی نیت سے پڑھیں کہ میں اس سے امت مسلمہ کی خدمت کروں گا، انسانیت کی خدمت کروں گا، اور جو اللہ نے حلال کمائی کا مجھ پر حکم رکھا ہے اس کو پورا کروں گا، تو آپ کا یہ پڑھنا ثواب بن جائے گا۔ ہاں، علم دین پڑھنا اونچا ثواب ہے، عظیم ثواب ہے، وہ سارے علوم کا بادشاہ ہے۔ کوئی بھی علم پڑھ رہے ہیں تو ایک دو دعائیں یاد رکھ لیں۔ پہلی دعا تو سب کو اکثر حضرات کو یاد ہوگی، لیکن استحضار ضروری ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اور دوسری دعا رب زدنی علما، اور تیسری دعا رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ اللہ میرے علم کو آسان فرما دے، مشکل نہ فرما، اور اللہ میں جس علم کے راستے پہ چلا ہوں اس کو پورا فرما دے۔ آج ہمارا موضوع ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاندانی زندگی۔ اس چھوٹے سے وقت میں کوشش کریں گے اس پوری زندگی کا احاطہ کریں۔ نکاح کیوں ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، نیک بیوی کیسی ہونی چاہیے، شوہر کیسا ہونا چاہیے، نکاح کیسا ہونا چاہیے، ولیمہ کیسا ہونا چاہیے، اور نکاح کی تقریبات کیسی ہونی چاہیے، اس میں کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے، خوشیاں کیسے ہونی چاہیے، میاں بیوی کے تعلقات کیا ہونے چاہیے، مہر کیسا ہونا چاہیے، جنسی تعلقات کیسے ہونے چاہیے، عزل کا کیا حکم ہے، فیملی پلاننگ کا کیا حکم ہے، ولیمہ کیسا ہے، عورت کو بیوی کے حقوق کیا ہیں، شوہر کے حقوق کیا ہیں، بہترین بیوی کیسی ہونی چاہیے، ازواج مطہرات کا اسوہ ہم ڈسکس کریں گے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ۔ اللہ مجھے صحیح بات کہنے کی، ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلی بات، نکاح کی ضرورت۔ نکاح اسلام کی زندگی میں کتنا اہم ہے۔ بخاری مسلم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں، جو تم میں سے شادی کر سکتا ہے فوراً شادی کر لے، اور جو نہیں کر سکتا کیونکہ یہ اس کی نظر کی حفاظت کرے گی اور اس کی شرمگاہ کو محفوظ کرے گی، اور جو نہیں کر سکتا فعلیہ بالصوم، تو وہ زیادہ روزے رکھے، فإنہ لہ وجا، کیونکہ وہ روزہ اس کی ڈھال بن جائے گا، اس کے شہوانی خیالات غلط نہیں جائیں گے، وہ کسی بدکاری میں، آنکھ کے زنا میں، کان کے زنا میں، ہونٹوں کے زنا میں، ہاتھ کے زنا میں، فرج کے زنا میں مبتلا نہیں ہوگا۔ یہ اہمیت ہے کہ عیسائیوں کے دین میں رہبانیت زیادہ نیک کام تھا، یعنی نیک آدمی وہ ہوتا تھا جو شادی نہ کرے، جو راہب بن جاتا تھا، پادری، اور یہ بھی انہوں نے خود نکالا، عیسائیوں کے اصل دین میں نہیں تھا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ، وہ رہبانیت جس کو انہوں نے اپنی طرف سے گھڑا، اللہ نہیں رکھا تھا، لیکن پھر اس کا حق بھی ادا نہیں کیا، اور کیا کیا کہ راہب بن گئے، راہبہ بن گئی، اور پھر اندر اندر خفیہ تعلقات رکھتے تھے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں عذرائے مزاح کہ اگر ساری دنیا عیسائیوں کے ورژن کے مطابق نیک بن جائے تو دنیا تباہ ہو جائے، کیونکہ ان کے ورژن کے مطابق نیکی ہے کہ کوئی شادی نہ کرے، جب شادی نہیں کرے گا تو اولاد نہیں ہوگی اور دنیا فوراً ختم ہو جائے گی، جبکہ اسلام میں شادی کا ایک بڑا مقصد توالد و تناسل ہے، انسانیت کی بڑھوتری اور انسانیت کی آبادی ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایسی عورت سے شادی کرو، یعنی شادی کرو، اس کے بعد میں اپنی امت پر فخر کروں گا، انی مکاثر بکم الامم۔ دوسری بات، اسلام میں خاندان کا ادارہ ایک بڑا مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ معاشرہ کبھی بھی نیک اور مثالی اسلامی معاشرہ نہیں بن سکتا جب تک ہمارے پاس مثالی خاندان نہیں ہے۔ یہ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کتاب میں فلسفہ بیان فرمایا ہے، یعنی شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ جن کا پورے ہندوستان پر بڑا احسان ہے، ان کی برکت سے ہندوستان میں آج دین قائم ہے، اللہ نے ان کو سبب بنایا۔ فرماتے ہیں پہلے ہوتی ہے فرد کی اصلاح، اس کے بعد ہوتی ہے تدبیر منزل، اس کو وہ کہتے ہیں تدبیر منزل، یعنی گھر کی اصلاح، اور اس کے بعد ہوتی ہے سیاست مدن، یعنی ملکوں کی سیاست، یعنی ملک پھر اچھے بنتے ہیں، ان کی سیاست اچھی ہوتی ہے۔ تو اچھا، یہ اسلامی معاشرے کا پیوٹل رول ہے، محور ہے۔ مغربی معاشرے میں خاندان کا ادارہ سب سے کمزور ہو چکا ہے، اور انہوں نے چونکہ دنیا اور مال کو آگے رکھا اور اپنی لذت کو، خواہش کو آگے رکھا، اللہ کے دین کو آگے نہیں رکھا، تو خاندان کا ان کا ادارہ ٹوٹ کر کرچی کرچی ہو چکا ہے۔ اور اس میں پہلے برطانیہ میں یہ تھا کہ 10 میں سے 2 طلاقیں ہوتی تھیں، آج سے 20-25 سال پہلے کی بات ہے، اور 8 آباد ہوتے تھے۔ آج یہ ہے کہ اگر 10 لوگ شادی کریں گے تو 6 کی طلاق ہوگی، 4 کی شادی بسے گی، وہ بھی پتہ نہیں کب تک۔ لہٰذا وہ اب اس پہ درپے ہیں کہ مسلمانوں کا بھی خاندانی نظام تباہ کرتے ہیں، ہمارے جو فرائض و واجبات ہیں اس کو تباہ کرنے کے چکر میں۔ یونائٹڈ نیشنز کے بہت سارے کنونشنز ہیں، 9 کنونشنز ہیں، اس میں ایک کنونشن CEDAW ہے، CEDAW،
اس کا معنی ہے کہ کنونشن فار ایلیمینیشن آف آل کائنڈز آف ڈسکریمنیشن اگینسٹ وومن. اس میں بہت ساری شقیں ایسی ہیں جو خواتین کے حقوق کے معاملے میں اچھی ہیں، لیکن تقریباً 11-12 شقیں ایسی ہیں جو عالم اسلام کے نکاح کے نظام کو برباد کرنے والی، تباہ کرنے والی، اور وہ ہم پر زبردستی انفورس ایڈ کے نام پہ کی جا رہی ہیں. چونکہ وقت نہیں ہے لہذا اس کو الگ سے بیان نہیں کیا جا سکتا. تو یہ ہم سمجھ لیں کہ نکاح اسلام میں ایک بنیادی حیثیت رکھتا ہے. یہ بحث بھی فقہاء میں رہی ہے کہ کیا ایک آدمی نکاح کرے یہ بہتر ہے، اور نکاح نہ کرے اور اتنا وقت جو بیوی بچوں کو دینا پڑے گا وہ نفل میں، عبادتوں میں، علم میں لگائے بہتر ہے. امام شافعی رحمہ اللہ کی رائے یہ رہی ہے کہ اگر کوئی یہ کر سکتا ہے اپنی نظروں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کے ساتھ تو یہ کرے کہ عبادت زیادہ کرے. لیکن پوری امت کے اکثر علماء فقہاء کا موقف، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام احمد اور باقی سارے فقہاء، امام بخاری، محدثین کو بھی لے لیں، یہ موقف رہا ہے کہ نہیں جی، نکاح کرنا اور جو وقت بیوی بچوں کے ساتھ ان کی دل لگی میں، ان کے کام کرنے میں، ان کے لیے حلال کمانے میں، ان کی تربیت میں گزرے گا، وہ نفل نماز اور نفل روزوں سے زیادہ افضل ہے. تو یہ نکاح کی حیثیت آ گئی ہمارے یہاں نکاح. اس لیے آپ نے فرمایا نا من سنتی، میری سنت ہے. اور آپ نے ایک اور روایت میں فرمایا تھا جو میری سنت سے اعراض کرے ہم میں سے نہیں ہے. تو نکاح کرنا ضروری ہے، نکاح کرنا چاہیے، اہم سنت ہے. بعض علماء نے سنت مؤکدہ کہا ہے، بلکہ یہ فرمایا کہ عام حالت میں سنت ہے. اگر کسی کو جنسی خواہش بہت زیادہ ہے اور بدکاری میں پڑنے کا اندیشہ ہے یا بد نظری کے گناہ میں زیادہ مبتلا ہو رہا ہے، اس کے لیے نکاح کرنا واجب ہے. آج جو حالات ہیں، ہر طرف بے حیائی فحاشی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اکثر نوجوانوں پر، لڑکوں اور لڑکیوں پر، نوجوان بہنوں بھائیوں پر نکاح کرنا واجب ہے. اور اللہ نے قرآن مجید میں ماں باپ کو اور معاشرے سے کہا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ سورہ نور، کہ اپنے نوجوان بچے بچیوں کا نکاح کراؤ. تو لہٰذا معاشرے پر ضروری ہے نکاح کو عام کریں. نکاح عام ہوگا زنا کم ہوگا، بدکاری عام، نکاح مشکل ہوگا تو بدکاری عام ہوگی. اور اس کے ادارے بنائیں جہیز دینے کے یا سپورٹ کرنے کے، یا کسی بھی طرح کے جو لوگ جن کے پاس پیسے نہیں ہیں ان کو سپورٹ کر کے ان کے نکاح کرائے جائیں. اب آ جائیں جی لڑکا کیسا ہو اور لڑکی کیسی ہو. تو لڑکی کیسی ہو، بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنکح المرأة لأربع، عورتوں میں عام طور پہ 4 صفات دیکھی جاتی ہیں، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدینها. اس کا مال، مالدار عورت ہو بھائی، خوبصورت عورت ہو، اور حسبها وہ بہت اونچے نسب کی، بڑے باعزت خاندان ہو، بڑی برادری ہو، ولیدینہا دین کی وجہ سے. تو جو صحابی آپ کے سامنے بیٹھے تھے، آپ نے ان کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہا فَاظْفُرْ بِذَاكَ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ، ارے بھائی تم دین والی عورت سے شادی ہو کے کامیاب ہو جاؤ، جیسے بے تکلفی میں کہتے ہیں نا، آپ نے فرمایا. تو یعنی مدار ہم نے بنانا ہے دین کو. اور یہ بات آپ نے ایک اور روایت میں فرمائی الدنیا کلھا متاع، آپ نے فرمایا یہ ساری دنیا جو ہے وہ گزارے کا سامان ہے، چند دن کا سامان ہے، ہمیشہ کا نہیں ہے. وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، اور اس میں سب سے بہترین سامان جو اللہ نے رکھا ہے وہ نیک بیوی ہے. نیک بیوی سے خوبصورت دنیا میں کوئی سامان نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے اللہ نیک بیوی عطا فرمائے، اور جن کی شادیاں ہوئی ہیں تو بیوی کو نیک بنائے، اور جن کی بیویاں نیک ہیں وہ ان کو شکر ادا کرنا چاہیے. اور نیکی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رابعہ بصریہ ہو جائے، بلکہ مطلب نماز پڑھتی ہے، بنیادی تقوی ہے، بنیادی پردہ حجاب کرتی ہے، الحمدللہ نیک ہے. البتہ یہ یاد رکھیں کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مال کو اور برادری کو اور حسن کو بالکل نہیں دیکھنا، دین کو دیکھنا ہے. اور دین کے ساتھ ساتھ اگر مال بھی ہو جائے، خوبصورتی بھی ہو جائے اور خاندان بھی ہو جائے تو بہتر ہے. بلکہ فقہاء نے فرمایا خاندانی برابری دیکھنا بہتر ہے. خاندان برابری کا ہو تو چنانچہ فرماتے ہیں کہ لوہار کا خاندان سونار کے خاندان سے شادی نہ کرے تو بہتر ہے، کیونکہ وہ چلے گی نہیں شادی، وہ ڈفرینس اتنا آئے گا کہ بہت مشکل ہو جائے گا. یہی اور یہ بات عملاً ہوئی. سورہ احزاب میں حضرت زید اور حضرت زینب رضی اللہ عنہما کا تذکرہ ہے. حضرت زید کتنے بڑے صحابی، اللہ کے نبی کے منہ بولے بیٹے، اور حضرت زینب اللہ کے نبی کے خاندان کی اور بعد میں ازواج مطہرات میں شامل ہوئی، ہماری اماں بنی. نکاح ہوئی تو نکاح چلا نہیں. کیوں؟ حضرت زید غلاموں کے خاندان کے تھے، اور حضرت زینب قریشی خاندان جو عربوں کا سب سے اعلیٰ خاندان. تو نکاح نہیں چلا، طلاق ہوئی. لہٰذا اس کا خیال کرنا چاہیے. اسی طرح اگر کسی لڑکے کا دل ہے خوبصورت بیوی ہو، تو دیندار بھی ہو، خوبصورت بھی ہو تو اچھی بات ہے، حرج کی بات نہیں، لیکن دین کو آگے دیا جائے. اس لیے اگر دین نہیں ہوا تو تقویٰ نہیں ہوگا،
اب وہ خوبصورتی کا کیا کریں گے آپ کہ جب عورت شوہر کا حق ادا نہیں کرے گی، جب غصہ کرے گی، جب برا بھلا کہے گی، اور اللہ نہ کرے کہ کوئی اور معاملہ بھی شروع ہو جائے تو وہ پھر خوبصورتی کاٹے گی۔ اور اسی طرح اس حسن کو، اس مال کو کیا کریں گے کہ جب عورت اللہ سے ڈرتی نہیں ہے، شوہر کا حق ادا نہیں کرتی اور گھر کے اندر ایک مصیبت بن گئی ہے۔ لہٰذا اس لیے کہا کہ تقوی والی عورت جو اللہ سے ڈرے گی تو وہ شوہر کا حق ادا کرنے میں بھی ڈرے گی۔ لڑکا کیسا ہونا چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا خطب الیکم، جب ایسا رشتہ آئے ممن ترضون دینہ و خلقہ، جس کا دین اور اخلاق اچھے ہیں، دین اور اخلاق، تو فوراً لڑکی کا رشتہ کرو۔ اگر نہیں کرو گے بہت بڑا فتنہ ہوگا، وفساد عریض، اور بہت بڑا فساد ہوگا۔ اگر آپ نے مال اور رشتے اور خاندان کو صرف مدار بنایا، دین اور اخلاق کو نہیں بنایا، بربادی ہوگی۔ اب کیا ہوتا ہے بھئی، پنجابی کہتا ہے پنجابی میں کرنا ہے، دہلی والا کہتا ہے دہلی والی میں، میمن کہتا ہے اپنے میمن کی جو برادری ہے باٹوا والا بولے گا ہم نے باٹوے میں کرنا ہے، لاہوری کہے گا لاہوری میں کرنا ہے، چنوٹی والا بول رہا ہے چنوٹی میں کرنا ہے، اور جو خاندان پٹھان کہے گا میں نے پٹھان میں ہی کرنا ہے اور کوئی نہیں کرنا، اور وہ بھی پشاور والا پشاور والے میں کرنا ہے، ملک بولے گا ملکوں میں کرنا ہے۔ اب کیا ہوگا کہ اپنے خاندان میں اچھا لڑکا اچھی لڑکی ملی نہیں اخلاق والی دین والی، تو کرنا اسی میں ہے، کزن کے ساتھ کرنا ہے، میرے بھتیجے کے ساتھ کرنا ہے، میرے بھانجی کے ساتھ کرنا ہے۔ اب فساد ہوگا کیونکہ اخلاق اور دین کو مدار نہیں بنایا، برادری کو بنایا۔ اسلام تو پورے کا پورا برادری ہے، کالا گورا سب ایک برادری ہیں۔ لہٰذا اگر مشرق کی عورت کو مغرب کے خاندان مغرب کے مرد سے نکاح ہو جائے اور وہ دونوں ایک دوسرے کو پسند آ جائیں، ماں باپ کی رضامندی ہو، ولی کی رضامندی ہو، دین ہو، تو یہ شادی انشاءاللہ دیر پا بابرکت اور پائیدار رہے گی۔ کیا عورت کی جانب سے نکاح کیا جا سکتا ہے؟ پانچویں بات، جی ہاں، یہ بھی ایک غلط رواج ہے کہ رشتہ صرف لڑکے والے بھیجیں۔ بھائی اگر لڑکی کا اچھا رشتہ نہیں آ رہا، یا لڑکی والے باپ کو اچھا رشتہ مل رہا ہے، یا وہ چاہتا ہے کہ میں اپنی بیٹی کا رشتہ کسی طالب علم سے، کسی عالم سے، کسی نیک آدمی سے، کسی تبلیغ والے سے، جی کسی صوفی صاحب سے، نیک آدمی سے کر دوں، تو وہ کسی نیک آدمی کو ڈھونڈ کے کر سکتے ہیں۔ اور یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی سنت ہے۔ چنانچہ ہمارے نبی کا جو پہلا نکاح ہوا تو ایک خاتون آئی، حضرت خدیجہ نے ایک خاتون کو بھیجا جو نکاح کرواتی تھی، جیسے آج بھی ہوتی ہیں نکاح کرانے والی خواتین ہوتی ہیں۔ اس نے رسول اللہ سے کہا صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ اتنے خوبصورت ہیں، آپ شادی کیوں نہیں کرتے؟ آپ نے فرمایا میرے پاس پیسے ہی کوئی نہیں ہے، میرے سے کون شادی کرے گا؟ اس نے کہا کہ اگر خدیجہ سے شادی ہو جائے؟ اس نے کہا خدیجہ تو بہت مالدار ہے بھائی، کہ اگر وہ راضی ہو تو آپ خاموش ہو گئے۔ تو گویا کہ نکاح کا رشتہ عورت کی جانب سے بھی بھیجا جا سکتا ہے۔ میں ایسے بعض نیک لوگ جانتا ہوں جنہوں نے اپنی بیٹی کا رشتہ نیک لوگوں سے ڈھونڈ کر خود کروایا، اور وہ آج بہت خوش ہیں۔ چنانچہ یہ بھی دیکھنا چاہیے۔ یہ سوال بھی ہوتا ہے کہ اگر لڑکے کو خود کوئی لڑکی پسند آ جائے تو بھائی اس کے اسباب نہیں بنانے چاہیے کہ لڑکا خود ڈھونڈے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہماری دین میں حیا اور شرم رکھی ہے۔ تو چنانچہ لڑکی کے لیے تو آپ نے فرمایا کہ اگر ولی کے بغیر کوئی لڑکی نکاح کرے اپنے سرپرست کے بغیر فإنها کذا و کذا، یعنی بدکار ہے۔ اور لڑکے کو بھی کوشش کرنی چاہیے کہ والدین کے ذریعے نکاح ہو۔ بہرحال اگر پسند آ گئے لڑکا لڑکی کسی کو، اب کیا کرے؟ جو آج کے معاشرے میں ہو جاتا ہے، یونیورسٹی میں، کالج میں، اب کیا کرے؟ تو اب پھر اگر وہ دونوں ایک دوسرے کے موافق ہیں اور دین بھی مناسب ہے اور کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، تو برادری کے چکر میں نہیں پڑنا چاہیے، بہت بڑے مالی سٹیٹس کے چکر میں نہیں پڑنا چاہیے، خوبصورتی کے چکر میں بھی نہیں پڑنا چاہیے۔ اگر لڑکے کو لڑکی اچھی لگ رہی ہے تو، یا لڑکی کو لڑکا اچھا لگ رہا ہے تو ٹھیک ہے۔ وہ تو کہتے ہیں نا کہ بیوٹی لائز ان دا آئیز آف دا گیزر، تو وہ تو دیکھنے والے کی نظر میں ہے۔ مجنوں کو لیلا پسند آئی تھی، کہتے ہیں کہ حبشیہ تھی، کالی تھی، اور مجنوں کا نام قیس تھا، یہ اصلی کردار تھے۔ لہٰذا اگر پسند آ گئے تو اس میں بھی اللہ کے نبی نے فرمایا لم تر للمتحابین مثل النکاح، دو محبت کرنے والوں کے درمیان میں نکاح سے بہتر کوئی چیز نہیں پاؤ گے۔ اور صحابہ میں یہ ہوا کہ بعض صحابہ نے خود کسی عورت کو دیکھا اور وہ پسند آ گئی اور انہوں نے شادی کر لی، تو یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا جی، چھٹی بات، اگر رشتہ ہو رہا ہے، ارینج میرج ہو رہی ہے، جو اسلامی خاص طور پہ ہمارے مشرقی معاشرے کا امتیاز ہے، ہونا بھی ایسے چاہیے۔ اب لڑکا یہ کہتا ہے کہ بھئی میں نے دیکھنا ہے لڑکی کو، میں دیکھوں گا پھر نکاح کروں گا، اب کیا کرنا چاہیے؟ تو اب اس بارے میں بہت ساری روایات ہیں، دو روایت میں بتا دیتا ہوں، بلکہ قصے ہیں، کیونکہ ہم نبی کی زندگی پڑھیں تو رسول اللہ کے ساتھ جو قصے پیش آئے ہیں وہی ہم اسی کے ذیل میں ہم چلتے ہیں، اور میں دیکھیں گے حدیث کی روشنی میں، اللہ کے نبی کی سیرت کی روشنی میں اس باب کو چلا رہا ہوں۔
ادھر ادھر کی دوسری باتیں بہت اہم ہیں، وہ میں کر نہیں رہا ابھی۔ ایک صحابی نے نکاح کا پیغام دیا اور ایک رشتہ کیا کسی انصاری عورت سے، مہاجر نے انصاری عورت سے، دیکھیں دو قبیلے ہیں مختلف، شادی کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا بھائی تم نے دیکھا اپنی ہونے والی بیوی کو؟ کہا نہیں۔ کہا دیکھ لو فإن فی اعین الانصار شیء، کیونکہ انصار کی لڑکیوں کی اور آنکھوں میں بعض دفعہ کوئی مرض ہوتا ہے، ایک روایت میں نیلی آنکھیں والی ہوتی تھی، اور یہ تو ایک روایت ہوگی۔ دوسری روایت ابو داؤد میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک صحابی نے کہا میں شادی کرنا چاہتا ہوں، آپ نے کہا دیکھ لینا، کیونکہ فانظر الی ما ادعى لنکاحها، دیکھنا کہ تمہیں نکاح کے لیے عورت پسند بھی ہے کہ نہیں پسند۔ اب اس میں بات یہ ہے کہ بھئی ضروری نہیں ہے دیکھنا، لیکن اگر کوئی چاہتا ہے میں دیکھنا تو پھر اس کو کسی مہذب طریقے سے لڑکی کو دکھا دینا چاہیے۔ اور دیکھنے کا مطلب یہ نہیں بہت بند سور کے بس عام حالت میں، اور وہ بھی صحابہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھ لو، لڑکی والوں کو نہیں کہا دکھا دو۔ تو لڑکا کسی طرح دیکھ لے، کچھ معاملہ بنا کے کسی طرح آ جائے، کوئی بھی طریقہ بنا لے، تو یہ اگر دیکھے گا تو گناہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق یہ درست ہے۔ البتہ ایک رواج اس میں غلط ہے جو ہمارے حضرت مفتی رشید صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ آج کل ایک معاملہ ہے کہ رشتہ طے ہوتا نہیں ہے، بس پہلے لڑکے والے دیکھنے آئے تھے اور لڑکی بند سور کے آ کے چائے سرو کری ہوتی ہے۔ یہ غلط بات ہے۔ جب رشتہ کسی حد تک پہنچ جائے اور بات سنجیدہ ہونے لگے، پھر آخری چیز یہ ہے کہ وہ دیکھنا چاہے تو ایک نظر بس دیکھ لیں۔ اچھا دیکھیں، یہ بات جو میں نے کی نا، بعض حضرات کو شاید ناپسند ہو کہ یہ آپ کیا باتیں کریں، حیا شرم کے خلاف ہے۔ یاد رکھیے حیا دو قسم کی ہوتی ہے، ایک حیا ہوتی ہے طبی یا رواجی، اور ایک حیا ہوتی ہے شرعی۔ تو عام طور پہ تو شرعی حیا رواجی حیا کو سپورٹ کر رہی ہوتی ہے، لیکن کہیں کہیں رواجی حیا یا ہماری طبیعت کی حیا اور شریعت کے حیا میں تصادم آ رہا ہوتا ہے، وہاں شریعت کی حیا اوپر ہوگی۔ شریعت نے جس چیز کو حیا نہیں کہا، اس کو اگر آپ کا رواج حیا کہتا ہے یا آپ کی طبیعت حیا کہتی ہے تو وہ شرعاً حیا نہیں ہے، وہ جائز ہوگا۔ اچھا جی، نکاح ہو گیا جی، منگنی ہو گئی ماشاءاللہ سے، اور رشتہ ہو گیا، مٹھائی کھلا دی ایک دوسرے کو۔ منگنی کی دعوت کا لوگ پوچھتے ہیں، منگنی کی دعوت بڑی نہیں ہونی چاہیے، چھوٹی سی دعوت ہو گئی، آ گئے اور انگوٹھی پہنا دی، کوئی حرج کی بات نہیں ہے اس میں، لیکن بڑی دعوتیں نہیں کرنی چاہیے، سنت کے خلاف ہے۔ اب جب نکاح ہوا تو آپ نے فرمایا، ترمذی کی روایت ہے، آپ نے فرمایا اعلنوا هذا النکاح، اور وَضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالدُّفُوفِ، نکاح کا اعلان کرو، دف سے اعلان کرو۔ اس زمانے میں چونکہ اعلان ہوتا تھا نا، آپ نے دیکھا ہوگا پہلے زمانے میں کہانیوں میں پڑھا ہوگا، ڈھول بجاتے تھے، کہتے تھے سنو سنو سنو، ایک منادی آتا تھا، منادی کرتا تھا۔ تو یہ ایسے ہی کہا نکاح کرو، دف سے نکاح اعلان ہوتا تھا، فلاں کا فلاں سے نکاح ہو رہا ہے، پورا نسب دونوں کا بیان کر کے۔ اور آپ نے فرمایا کہ مسجد میں نکاح کرو، تو مسجد میں نکاح کرنا سنت ہے، ہال میں نہیں کرنا چاہیے، اور اعلان خوب کرنا چاہیے، کیونکہ نکاح اور زنا میں یہی فرق ہے، یا نکاح اور متع میں یہی فرق ہے۔ زنا اور متع حرام ہے اور وہ چھپ کر ہوتے ہیں، اور نکاح علل اعلان ہوتا ہے۔ اسی لیے کورٹ میرج جو ہے عام حالت میں وہ اسلامی نظریے کے سخت خلاف ہے، کیونکہ وہ چھپ کر ہوتا ہے عام حالات میں۔ اچھا جی، اب آ جائیں نمبر 8، نکاح میں خوشیاں کیسی منائی جائیں، اور خوشیاں ہونی بھی چاہیے کہ نہیں۔ اب اس میں نا معاشرہ نکاح کے معاملے میں افراط و تفریط کا شکار ہے۔ اکثر لوگ تو نکاح میں اللہ کو راضی کرنے کی بجائے اللہ کو ناراض کرتے ہیں۔ ہمارے ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ جب شادی ہوتی ہے نا تو لوگ اپنے سب روٹھے ہوئے لوگوں کے پاس جاتے ہیں، خالہ ناراض ہیں، پھوپھی ناراض ہیں، چلو ان کے پاس جائیں منا لیں، اور جی ہمارے بیٹے کی شادی ہے جی، چلو آج تو مانجو، کوئی نہیں جی، مٹی پاؤ جی، آ جاؤ۔ لیکن اللہ کو ناراض کر دیتے ہیں، خوشیوں کے نام پر گناہ کرتے ہیں۔ تو خوشیوں کے نام پہ گناہ تو جائز نہیں ہے، لیکن معاشرے میں اکثر لوگ تو یہ کرتے ہیں۔ بعض لوگ وہ دین کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ دیندار شادی ایسی ہے کہ رات کے اندھیرے میں لڑکی کو لڑکے کے گھر چھوڑ کے آ جاؤ، اور بس 4-5 آدمی کسی کو پتہ نہ لگے، اور اس کو جتاتے بھی ہیں کہ ہم نے دیکھو جی کتنا سنت کام کیا۔ تو بات یہ ہے کہ اگر سنت پوری دیکھی جائے تو نکاح میں خوشیاں منانا جائز ہے، یعنی نکاح ایسا نہ ہو کہ نکاح میں بھی ٹینٹ لگتا ہے گھر میں اور فوتگی میں بھی۔ تو نکاح اور فوتگی میں فرق ہونا چاہیے۔ دو تین روایات سن لیں اور واقعات۔ 2 واقعات عرض کرتا ہوں۔ حضرت ربیع بنت افرا خاص صحابیات میں ہیں، فرماتی ہیں میری جب شادی ہوئی تو اللہ کے نبی ایسے بیٹھے تھے جیسے تم ابھی میرے ساتھ بیٹھے ہو، آپ وہاں بیٹھے تھے ایک طرف آ کے، اور بچیاں جو ہیں وہ دف بجا کر نغمے شادی کے پڑھ رہی تھیں، اور نغمے پڑھتے پڑھتے انہوں نے جاہلیت
کے نغمے بھی پڑھنا شروع کر دیے بدر کے زمانے سے پہلے. تو آپ نے فرمایا بھائی یہ چھوڑ دو, پہلے جو تم پڑھ رہی تھی وہی پڑھتی رہو, یعنی شادی کے نغمے. تو لہٰذا یہ اللہ کے نبی کی حاضری میں ہو رہا تھا اور آپ نے منع نہ فرمایا. ایک اور موقع پہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے, دف بجا کر بچیاں شادی کے نغمے پڑھ رہی تھیں. تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ کے نبی کے ہوتے لہو و لعب کرتی ہو؟ آپ نے فرمایا ابو بکر چھوڑ دو, شادی میں رخصت دی گئی ہے. اور جملے کیا کہنا, جملے بھی آپ نے فرمائے. وہ یہ واقعہ ہوا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک انصاری خاتون کی رخصتی کی. اب یہ بھی ہیں دیکھیں جی, جو جاننے والی خواتین ہیں دوسری خواتین کی سپورٹ کریں, ان کا زیور کریں, ان کا میک اپ کریں اور ان کے کام آئیں. یہ خاندانوں میں رواج ہوتے ہیں, ایک دوسرے کے شادی میں کام آنا. بھائی صاحب میں آپ کا یہ کام کر دوں, بھائی ہال میں بک کرا لوں, بھائی کھانا میں کر دوں, بھائی دلہن کو میں سجوا لوں. تو اس طرح کے عورتوں والے کام عورتوں کو کرنا اور مردوں والے کام مردوں کو, یہ پڑوسی اور رشتہ داروں کو کرنا چاہیے. یہ موقع ہوتے ہیں اور سنت ہے ایک دوسرے کے کام آنا. نیکی یہ نہیں ہے کہ سارا وقت مصلی پہ بیٹھے رہیں, بلکہ وقت میں دوسروں کے کام آنا یہ زیادہ بڑی نیکی ہے. وقت وقت کی بات ہے. جی تو حضرت عائشہ کو آپ نے فرمایا تم نے رخصت کر دیا؟ کہا کر دیا. کہا کوئی دف وغیرہ نہیں بچایا؟ آپ نے کہا نہیں. کہا تم کچھ بچیوں کو بھیجتی جو دف بجاتی ہیں اور یہ نغمہ پڑھتی. حضرت عائشہ نے فرمایا کیا پڑھتی؟ کہا وہ یہ بولتی اتیناکم فحیانا وحییکم, کہ ہم آ گئے لڑکی کے ساتھ جاتے رخصتی کرنے میں اور کہتے کہ گویا کہ بارات لے کر ہم آ گئے اور ہمیں بھی مبارک تمہیں بھی مبارک, یعنی پاکیزہ کلمے. تو بارات بھی ثابت ہو رہی ہے. البتہ دیکھیں کسی بھی چیز کو نا حد سے بڑھا دینا وہ گناہ بنا دیتا ہے یا غلط ہو جاتا ہے رسم. بارات میں چند لڑکی کے خاندان کے لوگ چلے جائیں, 5 8 10 20 بس. اب بارات میں 100 لوگ جا رہے ہیں, گانے بجائے جا رہے ہیں, شادیانے ہو رہے ہیں, لمبے خرچے ہو رہے ہیں, تو یہ سنت رسم بن جائے گی. اگر سنت کو سنت طریقے سے نہیں کیا گیا تو رسم بن جائے گی. افراط و تفریط نہ کریں. اس لیے بعض لوگوں نے فرمایا کہ بارات حرام ہے, بعض لوگوں نے کہہ دیا جی شادی میں نغمہ بجانا حرام ہے, کیونکہ لوگ وہ پابندی نہیں کر سکیں گے لہذا حرام ہے. بھئی حرام تو نہیں ہو گیا نا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اور احادیث ہیں اور روایات ہیں, آپ کی پوری زندگی ہے جس میں آپ نے شادی میں خوشیاں کروائی ہیں, تو شادی میں خوشی جائز ہے. میں شام میں پڑھا ہوں, دمشق میں 2 مرتبہ گیا ہوں. وہاں 40 دن میں نے وہاں علماء سے پڑھا ہے ایک ادارے میں. تو وہاں ہم یہ دیکھا کرتے تھے کہ شادیاں ہوتی تھی تو شادی میں باقاعدہ دف بجانے والے ہوتے تھے اور بڑی مہارت سے دف بجاتے تھے, اور یہ نغمے بڑے اچھے الفاظ میں کوئی خوشی کے نغمے کہا کرتے تھے. ہم اپنے بچپن میں دیکھتے تھے کہ وہ خواتین جو ہے وہ نغمے کہتی تھیں دف بجا کر, تو جائز ہے. البتہ یہ خیال کریں دف بجانا جائز ہے, ڈھول بجانا جائز نہیں ہے. ڈھول وہ ہوتا ہے جو 2 طرف سے بند ہو, دف وہ ہوتا ہے ایک طرف سے کھلا ہو. اور اسی طرح دف میں گھنگرو نہیں ہونے چاہیے, یعنی دف بجانا ایسے بس وہ دف ایک طرح کا ٹیبل بن جاتا ہے, کوئی کہ ہلکا سا ہونا. اور عورتیں بچیاں اگر بجائیں تو جائز ہے سب کے لیے سننا, اور اگر عورتیں بجائیں, عورتیں نغمے گائیں تو ایسے کریں کہ پردے میں ہو, نامحرم نہ سنیں, اس کی اجازت ہے, گنجائش ہے. نمبر 8 نکاح میں خوشیاں. اچھا جی ہو گئی. نمبر 9 اب نکاح ہو گیا جی, میاں بیوی رخصتی ہو گئی, تو اب ولیمہ کا موقع آتا ہے. تو ولیمہ کیسا ہونا چاہیے اور مہر کیسا ہونا چاہیے؟ دیکھیں مہر تو ایسا ہونا چاہیے کہ کم ہونا چاہیے. نکاح میں عام معاملہ مہر میں یہ کہ کم ہو, اور اس طرح مہر میں معاملہ نہیں ہے, شادی میں سارے خرچے کم ہونے چاہیے. اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ مہر کم ہونا چاہیے, لیکن اگر کسی خاندان کی حیثیت زیادہ ہے تو پھر لڑکی کی حیثیت کے مطابق مہر دینا چاہیے. اب ہوتا کیا ہے کہ خاندان ہے کروڑ پتی دونوں, تو کہا جی ہم مہر تو مہر فاطمی دیں گے, وہ جی 10,000 روپے مہر دے دیا, اور شادی میں خرچہ کروڑ روپے کا کر دیا. بھئی اگر آپ کروڑ کا خرچہ کر سکتے ہیں تو مہر بھی آپ کو لاکھوں میں دینا چاہیے. یہ لڑکی کی عزت ہے جس کی وجہ سے آپ لڑکی کو حلال کر رہے ہیں. نجاشی نے ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرایا, اور مہر کتنا رکھا؟ 4,000 درہم. عام حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھئی ایک مٹھی جو بھی ہو, ایک مٹھی کھجور بھی ہو تو مہر بن سکتا ہے. ایک مرتبہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر رہے تھے امیر المؤمنین بننے کے بعد, کہا الا لا تغالوا فی المہور, فرمایا کہ مہر خبردار زیادہ نہیں کرنا, جو زیادہ مہر دے گا اسے واپس لے لیا جائے گا. ایک عورت کھڑی ہو گئی, کہا کہ امیر المؤمنین آپ نے غلط کہا. کہا کیوں بھائی؟ کہا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا,
اگر کسی نے عورت کو اپنی بیوی کو مہر میں خزانہ بھی دیا ہے تو اسے واپس نہیں لینا، تو اس کا مطلب یہ خزانہ دیا جا سکتا ہے جو خزانے والا ہو۔ تو لہٰذا اس میں خیال کرنا ہے بھی آپ شادی میں جتنے خرچے کر رہے ہیں اس تناسب سے آپ کو مہر دینا چاہیے۔ بعض خاندانوں میں بہت زیادہ کرتے ہیں مہر، وہ بھی غلط ہے، بعضوں میں کم، ایک مناسب ہونا چاہیے۔ اور یہ جو مشہور ہے کہ مہر فاطمی دینا چاہیے، تو مہر فاطمی وہ دے جو اب اس میں بعض علماء کی رائے ہے کہ امیر کو بھی مہر فاطمی دے تو بہتر ہے، لیکن دوسرے بعض علماء کی رائے، میری ذاتی رائے بھی یہ ہے کہ اس میں جو شریعت کا منشا ہے وہ عورت کی قدر ہے، عورت کی حیثیت کے مطابق دینا چاہیے۔ اچھا جی، اب ولیمہ ہو رہا ہے جی، تو ولیمہ کیسے ہوگا؟ تو ولیمے کا معاملہ یہ کہ ولیمہ کرنا سنت ہے، اور ولیمہ بہت اہم سنت ہے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ عشرہ مبشرہ صحابہ میں، مدینہ کے ملینئر صحابی، امیر صحابی، ایک شادی کی، اور صحابہ کی شادیاں ایک نہیں ہوتی تھی، زیادہ ہوتی تھیں، دوسری یا تیسری شادی ہوگی، آئے تو جسم پہ زعفران کی خوشبو لگی ہوئی تھی جو شادی میں خاص لگائی جاتی ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ لگ رہا ہے کہ شادی میں خاص بناؤ سنگھار کرنا جائز ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا عبد الرحمن شادی کر لیے؟ کہا بھائی اولم ولو بشاتن، ولیمہ کرو چاہے بکری، مطلب ہمیں بھی شریک کرو، اکیلے نہیں۔ یہ فرق ہے نکاح میں کہ نکاح میں چاہنے والوں کو خوشیوں میں شریک کیا جائے، جو آدمی اپنے جتنے چاہنے والوں کو شریک کر سکتا ہے وہ شریک کرے، تو ولیمہ کرنا سنت ہے۔ اسی طرح ولیمے میں جانا کیسا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہیں ولیمے کے لیے کوئی بلائے تو ضرور جاؤ۔ اس پر بعض فقہا فرماتے ہیں واجب ہے، شادی کے کھانے میں دعوت میں جانا واجب ہے، البتہ اکثر کے نزدیک یہ سنت ہے، اور شادی کے کھانے میں جانا زیادہ سنت ہے۔ ولیمہ جو ہے وہ عربی میں عام کھانے کو بھی کہتے ہیں، تو عام دعوت کے بارے میں بھی ہے کہ کوئی مسلمان آپ کو اخلاص سے دعوت کرے ضرور جانا چاہیے، لیکن ولیمہ جو شادی کا کھانا ہے اس میں زیادہ جانا چاہیے، تاکہ شادی کی اس خوشی میں، اسلام کے اس عظیم شعار میں سارے مسلمان شریک ہو جائیں، اور یہ اس کو عبادت سمجھ کے شریک ہوں، حق سمجھ کے۔ مسلمان کے جو 4 حق ہیں نا، اس میں ایک یہ حق بھی ہے جب وہ بلائے دعوت پہ تو جائے، تو جانا چاہیے۔ ولیمہ کتنے دن کرنا چاہیے؟ تو یاد رکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں لڑکے کی طرف سے ایک ہی کھانا ہے۔ یہ جو ہمارے یہاں 8-8 10-10 دعوتیں ہو گئیں، سنت کے خلاف ہے، ریا ہے، اور آپ نے فرمایا کہ ریا کرنے والوں کے کھانے میں نہ جاؤ۔ بعض لوگوں کے طرز سے پتہ لگ جاتا ہے ریا کر رہے ہیں، آج ولیمہ ہے، آج جناب وہ موسیقی کا دن ہے، اللہ بچائے، آج لال دن ہے، آج پیلا دن ہے، آج مائیاں ہو رہی ہیں، آج مہندی ہو رہی ہے، آج ڈھولکی ہو رہی ہے۔ یہ ساری بری رسومات ہیں جن سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایک دعوت ہو جائے بڑی، آپ سب کو بلا لیں، وہ دعوت چاہے 2 دن چلا لیں آپ۔ حدیث میں آیا پہلے دن کا کھانا حق ہے، دوسرے دن کا کھانا سنت ہے، تیسرے دن کا کھانا ریا ہے، یعنی زیادہ کھانے کرنا یہ ریا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ امیر آدمی تو کر لے گا، لیکن غریبوں کے لیے یا اپنی برادری کے جو سفید پوش ہیں ان کے لیے مشکل بن جائے گی، لہٰذا اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ دوسرا، بہت بڑا ایکسٹراویگانزا خرچہ نہیں کرنا چاہیے، یعنی بہت ہائی ایلیٹ خرچہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ نے مہنگا ترین ہال لیا، آپ نے 40 ڈشیں کر دیں، پتہ لگ رہا ہے کہ آپ ریا کر رہے ہیں، یہ بات غلط ہے۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ امیر کا ولیمہ ذرا بہتر ہوگا، اور جس کو اللہ نے کچھ مال میں تنگی ہے اس کا ذرا کم ہوگا، یہ بھی حدیث میں آتا ہے۔ سبحان اللہ، آپ دیکھ لیں کہ شریعت عقل اور فطرت کے مطابق ہے۔ شریعت ایسے حکم نہیں دیتی کہ انسان علول جلول بن جائے، بال بکھرے ہوئے ہوں اور جناب وہ میل لگاؤ یہ زیادہ اچھا مسلمان ہے۔ چند لوگ ایسے ہو جائیں مجذوب، اچھی بات ہے، لیکن زیادہ مسلمانوں کو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ عقل اور فطرت کے مطابق چلنا وہ دین ہے، اور اسلام فطرت کے مطابق آیا ہے۔ آپ 2 ولیموں کی میں مثال دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ کا ولیمہ کیا، یہ راستے میں ہوا۔ وہ یہودی سردار کی بیٹی تھیں، حیی بن اخطب کی، کسی اور صحابی کے حصے میں غنیمت میں آئیں، کہا یا رسول اللہ، صحابی یہ سردار کی بیٹیاں آپ کے حصے میں آنی چاہیے، اللہ کے نبی کے حصے میں آ گئیں، آپ نے آزاد کر کے شادی کر لی۔ اتنا بھی انتظار نہ فرمایا کہ رخصتی مدینہ جا کر کرے، راستے میں کر لی۔ کیوں؟ یہ بتانے کے لیے کہ شادی میں ذرا بھی تاخیر سنت کے خلاف اور میرے طریقے کے خلاف ہے۔ آج مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ میں نے جو پہلی حدیث پڑھی تھی اس میں یہ کہا تھا کہ نکاح جلدی کرو، لیکن لوگ کیا کرتے ہیں 30 سال کی عمر میں، 28 سال کی عمر میں، 26 سال کی عمر میں لڑکوں کی شادی کرا رہے ہیں، لڑکیوں کی بھی اسی طرح۔ بھائی یہ غلط رواج ہے۔ اچھا عذر کیا بنائے ہیں جی؟ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہو تو بھائی سر پہ کھڑا ہے کیا؟ اور یہ بنا لیا ہے کہ وہ ابھی جو ہے نا وہ پوری طرح کمال ہے،
بھائی اگر آپ اپنے گھر میں ایک لڑکی کا خرچہ اضافی برداشت کر سکتے ہیں تو شادی کر کے لائیے. 18 سال 19 سال کا لڑکا ہو جائے, دیر نہ کریں, جنازہ تیار ہو, عورت تیار ہو, نکاح میں دیر کرنا خلاف سنت ہے, گھر میں لے آئیں. اور دوسری بات, اگر مال میں تنگی ہے تو اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں سورہ نور میں, ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ, اگر فقیر ہیں اللہ اپنے فضل سے امیر کرے گا. نکاح کی برکت سے عمارت آتی ہے. ایک صحابی فرماتے ہیں مجھے حیرت ہوتی ہے اس آدمی پر جو نکاح کر کے اپنے مال کو نہیں بڑھاتا, کیونکہ جو عورت آئے گی وہ اپنا مال بھی لے کے آئے گی, اپنا رزق بھی لے کے آئے گی, برکت بھی لے کے آئے گی. تو لہٰذا جلدی نکاح کرانے کا رواج خاندانوں میں ڈالیں. ہمارے ایک قریب کے رشتہ دار ہیں, ان کی شادی جلدی ہو گئی تو ان کے وہ لڑکے کے باپ کو اس کے دوست کہہ رہے ہیں اور تو نے کیا ظلم کیا, لڑکے کی جلدی شادی کرا دی, اس کی تو موجیں کرنے کا وقت تھا ابھی. لا حول ولا قوت الا باللہ. بعض لوگ کہتے ہیں لڑکے میں سنجیدگی نہیں آئی. آپ دیکھ لیں لڑکا یا لڑکی جب شادی کرتے ہیں سنجیدگی آ جاتی ہے. جب تک شادی نہیں کرتا تو 28 سال کا لڑکا بھی ہوگا نا, پتھاڑے پر بیٹھ کے الٹی سیدھی باتیں کر رہا ہوگا. شادی کرنے سے ذمہ داری آتی ہے, سنجیدگی آ جاتی ہے. اچھا جی, ولیمے کی بات ہو گئی, اس میں جو رسم و رواج تھے اس کی بات بھی ہم نے کر دی. اب میاں بیوی کا تعلق, میاں بیوی کے تعلق میں کافی ساری باتیں, اور یہ بڑا اہم باب ہے جس میں آج کوتاہی بہت زیادہ ہو رہی ہے. پہلی بات تو یہ دیکھ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اس میں آپ کا طریقہ بڑا مبارک ہے, اور یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں کی تھیں. آج مستشرقین کا بڑا اعتراض, اور یہ شروع سے اعتراض ہو رہا ہے, کوئی نیا نہیں. مستشرقین جو آج اعتراض کر رہے ہیں, اورینٹلسٹ جو اسلام کے خلاف ہے, وہ کوئی نئے نہیں, وہ پرانے گھسے پٹے اعتراض کو ہی لیپا پوتی کر کے لاتے ہیں. وہ کہتے ہیں نعوذ باللہ نعوذ باللہ, تمہارے نبی نے اتنی شادیاں کی تھی, نعوذ باللہ ان کے اندر چاہت زیادہ تھی. بھائی اس کا سیدھا جواب یہ ہے کہ اگر زیادہ شادیاں چاہت کی وجہ سے آپ نے کرنی تھیں تو آپ کو 50 سال کی عمر سے پہلے کرنی چاہیے تھیں, جب انسان میں جوانی ہوتی ہے, جوش ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ شادیاں جو کی ہیں وہ تو مدینہ آنے کے بعد کی ہیں, گویا کہ آپ کی عمر مبارک جب 53 سال ہوئی ہے, 53 ایئرز اس کے بعد کی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے جو شادیاں کی ہیں وہ آپ کے گھر کا مدرسہ تھا, تاکہ اللہ کے نبی کی زندگی نمونہ ہے. آپ کے گھر کی اندر کی باتیں, جو پرائیویٹ باتیں, یہاں تک کہ جنسی باتیں بھی امت کو پتہ لگ جائیں, کہ میاں بیوی نے, میری امت کو پتہ لگ جائے کہ رہنا کیسے ہے, آپس کا تعلق کیسے کرنا ہے. ہم میں سے کوئی آدمی اپنی پرائیویٹ زندگی کو باہر نکالنا پسند نہیں کرتا, نکالنا بھی نہیں چاہیے, اللہ کے نبی نے منع بھی کیا. لیکن آپ نے اپنی زندگی کو باہر نکالا تاکہ میری امت کے لیے یہ گوشہ بھی خالی نہ رہے. رحمت للعالمین, ہمارے نبی رحمت للعالمین ہیں, اور یہ آپ نے سارا بتایا. تو ہر خواتین کی فطرت مختلف ہوتی ہے, مزاج آپ نے کر کے دکھا دیا کہ مختلف مزاج کے خواتین کے ساتھ بھی اچھے اخلاق کے ساتھ کیسے نباہ کیا جانا چاہیے. اس میں 2 قسم کے حقوق ہیں, شوہروں کے حقوق, بیوی کے حقوق. پہلے بیوی کے حقوق پہ آ جاتے ہیں. بیوی کے حقوق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے اچھی عورت کون سی ہے. آپ نے فرمایا کہ سب سے اچھی عورت کون سی ہے کہ جو دنیا سے جائے اس کا شوہر راضی ہو. آپ نے فرمایا اگر کسی کو سجدہ کرنا ہوتا تو میں عورت سے کہتا اپنے شوہروں کو سجدہ کرے. آپ نے فرمایا کہ جو عورت نماز پڑھے 5 وقت کی, اپنے پورے روزے رکھے اور شوہر کو راضی کر لے, جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے. عورتوں پر اصل چیز جو لازم ہے وہ اپنے شوہر کو خوش کرنا, اپنی شوہر کی اطاعت کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اچھی بیوی کون سی ہے. آپ نے فرمایا جب شوہر اس کو دیکھے تو خوش کر دے, یعنی کہ شوہر کو قہر کی نظر سے دیکھے. شوہر گھر آئے تو اپنے گھر کی مصیبتیں لے کے بیٹھ جائے, اپنے کام لے کے بیٹھ جائے, پریشانیاں لے کے بیٹھ جائے. استقبال کرے اچھے کپڑے پہن کے, شوہر سے ملے, اس کی خواہشوں کو پورا کرے, اس کی فینٹیسیز پوری کرے, جائز خواہشیں اس کی پوری کرے, اور اس سے پوچھے آپ کیسے رہے, آپ کا دن کیسا گزرا, خوش اخلاقی سے بات کرے. تو یہ عورت شوہر کے ساتھ وہ کام کرے اور وہ باتیں کرے جس سے وہ خوش ہوتا ہے. آپ نے فرمایا اس کا حق ہے کہ شوہر جس کو ناپسند کرتا ہے اس کو گھر میں نہ آنے دے, جن لوگوں کو شوہر ناپسند کرتے ہیں ان سے نہ ملے. خطبہ حجۃ الوداع میں آپ نے یہ بعض باتیں فرمائی. دوسرا شعبہ ہے شوہر کے حقوق. تو یہ البتہ زیادہ ہے, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہر کے حقوق, بیوی کے حقوق زیادہ بیان کیے, شوہر کی ذمہ داریاں زیادہ بیان کی. کیوں؟ میں بعض دفعہ بیان کرتا ہوں, لوگ کہتے ہیں کہ آپ تو زن مریدی کی باتیں کرتے ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ, کہ جی آپ تو بس عورتوں کے حقوق بیان کرتے ہیں. بھائی میرے نبی نے عورتوں کے حقوق بیان کیے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ مرد
اوپر کی بھی حیثیت پر ہے، عورت نیچے کی حیثیت پر ہے۔ جو اوپر ہوتا ہے وہ ظالم، اس میں ظلم زیادہ کر سکتا ہے، حکمران ظالم زیادہ ہو سکتا ہے، اس لیے حکمران کو اللہ کے نبی نے ڈرایا، کیونکہ اس کے بعد اتھارٹی ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے۔ مرد کو اللہ نے گھر کا سربراہ بنایا، سردار بنایا۔ عورت بیچاری کو آپ نے فرمایا کہ وہ تمہارے ہاتھ میں قیدی ہے، اپنے ماں کو، اپنے باپ کو، پیار لاڈ کرنے والے بھائی کو چھوڑ کے آئیے، لہذا خیال کرنا۔ آپ نے فرمایا میں محمد کی وصیت لو، ان عورتوں کے بارے میں خیال کرنا، ان سے برا سلوک نہ کرنا، اچھا سلوک کرنا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ سب سے بہترین مرد کون ہے؟ آپ نے فرمایا احاسنکم اخلاقا، ترمذی شریف کی روایت ہے، احاسنکم اخلاقا، سب سے بہترین اخلاق والا، والطفہم باہلی، اور اپنی بیویوں سے سب سے نرم سلوک کرنے والا۔ ایک بڑا قصہ ہے دلچسپ سا، جب مہاجرین آئے نا مدینہ میں ہجرت ہوئی تو مکہ والے ذرا سخت مزاج ہیں آج بھی، اور مدینہ والے ذرا نرم مزاج، آج بھی ذرا رومانوی مزاج کے ہیں۔ تو مدینہ کی جو انصار عورتیں تھیں وہ اپنی شوہروں سے بات کر لیتی ہیں، ان سے نخرہ بھی کر لیتی ہیں، ان کے زبان منہ پہ جواب بھی دے دیتی تھیں۔ اور جو مکہ کی عورتیں تھیں وہ شوہر ذرا سخت تھے، وہ بات نہیں کرنے دیتے۔ جب یہاں آئے تو ان کی عورتوں نے بھی دیکھا دیکھی شوہروں کو تھوڑا سا جواب دینا، بات کرنی شروع کی۔ تو شوہروں نے کہا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ ہماری عورتیں نا بہت جری ہو گئی ہیں انصار کی عورتوں کو دیکھ کر، آپ اجازت دیں ہم ان کی پٹائی کیا کریں؟ آپ نے فرمایا اچھا بھائی، زیادہ بہت بدتمیزی بہت زیادہ کر لے تو مطلب یہ ہے کہ ٹھیک ہے کبھی تھوڑی سی کر دینا۔ بعد میں عورتوں نے شکایت کی، آپ نے فرمایا کہ میری بیویوں کے گھروں میں بہت زیادہ عورتوں نے چکر لگانا شروع کیا ہے کہ مرد ان کو زیادہ مار رہے ہیں، میری بات کان کھول کے سن رہو۔ اور آپ نے ممبر پر تشریف فرما ہو کر یہ بات کی، اہم بات آپ ممبر پہ فرمایا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا یہ لوگ بالکل اچھے لوگ نہیں ہیں، اور یہاں آپ نے فرمایا تھا تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو بیویوں کے ساتھ سب سے اچھا ہے۔ تو جو لوگ اپنی بیویوں سے سختی کرتے ہیں، بد زبانی کرتے ہیں، مارتے ہیں، ان کو اللہ کے نبی فرما رہے اچھے لوگ نہیں ہو، چاہے نماز پڑھ رہا ہو، ذکر کر رہا ہو، مولوی صاحب ہو، مفتی صاحب ہو، جج صاحب ہو، ڈاکٹر صاحب ہو، جنرل صاحب ہو، اگر بیوی پر ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے تو میرے نبی کی نظر میں وہ اچھا نہیں ہے، وہ اپنا مقام خود دیکھ لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دل جوئی فرمایا کرتے تھے، اور آپ مزاج کا بھی خیال رکھتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ گھڑیوں سے کھیلتی تھی، آپ کہتے تھے ٹھیک ہے آپ حنین سے آئے، یعنی حنین سے جب آئے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی عمر اس کا مطلب ہے 18 سال ہو گئی تقریباً، تو حضرت عائشہ نے ایک گڑیا بنائی تھی۔ آپ نے فرمایا عائشہ یہ کیا ہے؟ کہا یہ گھوڑا ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ اچھا اس کے پر کیا ہیں؟ کہا یہ پر ہیں۔ آپ نے کہا گھوڑے کے بھی پر ہوتے ہیں؟ کہا آپ نے سنا نہیں سلیمان علیہ السلام کے پاس گھوڑا تھا جس کے پر تھے وہ ہوا میں اڑتا تھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، اور اتنا ہنسے، بلکہ ہنسے کہ آپ کے نواجز، یہ دانت جو ہے نا یہ نظر، یعنی آپ ایسے ہنسے، اور آپ ایسے کم ہنسا کرتے تھے، اکثر مسکرایا کرتے تھے۔ یہ ابو داؤد میں روایت ہے۔ ادھر حضرت عائشہ گڑیوں سے کھیلا کرتی تھیں، سہیلیوں کے ساتھ کھیلا کرتی تھیں، اللہ کے نبی آتے بھاگ جاتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جمع کر دیتے، کھیلو۔ تو 40 سال کا فرق ہے عمر میں، لیکن دلجوئی کی جا رہی ہے، یعنی مرد عورت کے مزاج کا خیال کرے۔ عورتوں کو کپڑے اچھے لگتے ہیں، ڈیزائن اچھا لگتا ہے، مرد زبردستی دلچسپی لے اور دلچسپی لے کر اس کی دلجوئی کرے، اللہ کے نبی نے سکھایا۔ آپ گھر میں آتے تھے، گھر کے کام کرتے تھے، کان فی محنت اہلہ، آپ جھاڑو لگا دیتے، آپ پوچھا لگا دیتے، آپ ٹانکا لگا دیتے۔ آج ہم میں سے کون یہ کام کرتا ہے؟ یہ کام سنت ہے۔ آج کرونا وائرس ہے، اس کی برکت سے کام لے لیں، بھئی برتن میں تھوڑے سے دھو لوں گا، چلو بھئی کپڑے میں دھو لوں گا، بچوں کو سبق میں پڑھا دوں گا، بچوں کو کلاس میں پڑھا دوں گا، سارے کام بیوی پر اور ہمارے مطالبات چلتے رہیں، یہ سنت طریقہ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تفریح کراتے تھے، چنانچہ آپ نے ایک سے زائد مرتبہ ہوا آپ نے عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ دوڑ لگائی۔ پہلی مرتبہ اللہ کے نبی جیت گئے، دوسری مرتبہ حضرت عائشہ جیت گئیں، فرمایا تل کا بھی تل کا بھی حساب برابر ہو گیا۔ عید کے موقع پر حبشی آئے، وہ کرتب کر رہے تھے تلوار اور ڈھال کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کو لے کے دیکھنا ہے؟ کہا دیکھنا ہے۔ تو حضرت عائشہ نے اپنا گال اللہ کے نبی کے گال سے لگایا ہوا تھا، اور آپ دیکھیں کہ کیا محبت ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ عائشہ بس، کہا نہیں اور بس، اور جب تک حضرت عائشہ فرما رہی ہیں کہ میں بور نہیں ہو گئی اس وقت آپ نے نہیں چھوڑا۔ اس طرح آپ مشورہ لیا کرتے تھے۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا بڑی مدبرہ تھیں، تو حدیبیہ میں ایک بہت بڑا سیاسی مسئلہ کھڑا ہو گیا۔
آپ نے حضرت ام سلیمہ سے مشورہ کیا، ام سلیمہ نے مشورہ دیا، آپ نے کیا، اور سب صحابہ نے وہ جو مشہور واقعہ ہے حدیبیہ میں کہ اپنا بکرے ذبح کرنے شروع کیے اور سر منڈانا شروع کیا. تو آپ گھر والوں سے مشورہ کیا کرتے تھے. آپ عصر کے بعد ساری بیویوں کے بعد جاتے ان سے پوچھتے کوئی کام تو نہیں ہے، کوئی مقصد تو نہیں ہے. تو اپنی بیویوں کو کوالٹی ٹائم دینا اور بیوی کا شوہر کو کوالٹی ٹائم دینا. یہ جو موبائل ہے انہوں نے زندگی برباد کر دی ہے. رات 11 بجے تک میاں بیوی موویاں دیکھتے ہیں، یا شوہر دیکھ رہا ہے بیوی تنگ ہے، بیوی دیکھ رہی شوہر تنگ ہے، دونوں ہی دیکھ رہے ہیں تو دونوں کا تعلق برباد ہے. ایک وقت بنا لے 10 بجے، 10:30 بجے، 11 بجے، کوئی بھی اس کے بعد کوئی موبائل نہیں دیکھے گا. آپ کی زندگی میں انقلاب آ جائے گا. یہ کر کے دیکھ لیں اور لکھ لیں اس وقت کو. موبائل کو کمرے سے باہر رکھ کے آئیں، زندگیاں برباد ہوگی. ایک مولوی صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ مجھے سمجھ نہیں آتا ہم کیا کریں، ہم تو مل کر ڈرامہ دیکھ لیتے ہیں، کوئی جو ہے نا وہ کوئی فنی چیز دیکھ لیتے ہیں. اللہ کے بندے کرے کیا کریں پھر؟ تو بھائی آپ مل کر بیٹھیں، ان کا دن ڈسکس کریں. شوہر سے پوچھیں دن کیسا گزرا، بیوی سے پوچھیں دن کیسا گزرا. بچوں کے ساتھ کھیلیں، بچوں کے ساتھ کھیل کریں. اللہ کے نبی بچوں کو کندھے پر بٹھا کر سواری کرتے، ان کو کہانیاں سنائیں، دل لگی کی باتیں کریں، ہنسی کی باتیں کریں. یہ خوبصورت گھرانہ ہے. مل کر بیٹھنا، گھر کی تعلیم کرنا، 1-2 گھنٹے کوالٹی ٹائم گزارنا. کوالٹی ٹائم اس کو کہتے ہیں کوئی ڈسٹریکشن نہ ہو، کوئی کتاب نہ پڑھ رہے ہو، اخبار نہ پڑھ رہے ہو اور کوئی چیز نہ دیکھ رہے ہو. اس طرح کا معاملہ بیویوں سے آپس میں کرنا. اور ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ شوہر کہتے ہیں میری بیوی میں یہ خرابی ہے، بیوی کہتی ہے میرے شوہر میں یہ خرابی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حل فرمایا. مسلم شریف کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کوئی مرد اپنی عورت کو ناپسند نہ کرے. اگر ایک بات ناپسند ہے دوسری اچھی بھی کرے گی. اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ عورت کی زبان تیز ہے یا فلاں کام اچھا نہیں کرتی تو یہ سوچیں گھر کا دھوبی کون ہے؟ میری بیوی ہے. گھر کا باورچی کون ہے؟ میری بیوی ہے. گھر کی میڈ کون ہے؟ ماسی کون ہے؟ میری بیوی ہے. بچوں کی آیا کون ہے؟ میری بیوی ہے. گھر کی ڈیکوریشن کون کرتی ہے؟ میری بیوی کرتی ہے. میرے کپڑے کون سنوارتی ہے؟ میرا کمرہ کون کرتی ہے؟ میری راحت جان کون ہے؟ میری بیوی ہے. تو لہٰذا یہ اچھی چیزیں سوچنا اور بری چیزوں کو صرف نظر کرنا. شوہر اور بیوی دونوں یہ سوچیں ہم دونوں پرفیکٹ نہیں. یہ کیسے پرفیکٹ ہوگا؟ بیوی یہ سوچے کہ شوہر 8 گھنٹے 10 گھنٹے خون پسینے کی کمائی ہمارے لیے تو کر رہا ہے، اس کی قدردانی کرے. اگر شوہر میں کوئی خرابی ہے، مزاج تیز ہے تو یہ قدر کرے کہ وہ ہمارے گھر والوں کے لیے سارا دن باہر گھومتا ہے، ہمیں ملکہ کی طرح رکھا ہے. اور محبت کا اظہار کرنا ایک دوسرے کے لیے، محبت کے القاب سے بیان کرنا. اللہ کے نبی حضرت عائشہ کو یا عائش، حمیرہ، خوبصورت، گوری یہ کہتے تھے. تو بیوی کے لیے اچھا لقب کر دینا. جان من. حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے القاب بیسی دور کے شروع میں رکھے کہ بیوی کہے میرے سردار، میرے آقا. شوہر یہ بات کہے. بلکہ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا صلی اللہ علیہ وسلم، پوچھا گیا یا رسول اللہ من احب الناس الیک، آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ اب نے عائشہ سے. اب آج اگر کوئی مولوی صاحب کہتے ہیں مجھے اپنی بیوی سے زیادہ محبت ہے تو مقتدیوں نے تو لوگوں نے تو ساری زندگی ان کا مذاق اڑانا ہے، فیس بک پہ ان کی جو نا ویڈیو بنانی ہے کہ مولوی صاحب توبہ توبہ، دیکھو جی مولوی صاحب کو کیا ہو گیا. یا کوئی جنرل صاحب یا کوئی وزیر اعظم صاحب یا کوئی بڑے ڈاکٹر صاحب یہ کہہ دیں کہ یہ کہتے ہیں بیوی سے مجھے محبت ہے. ارے اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں نام لے کے عائشہ سے مجھے زیادہ محبت ہے، اس میں کیا حرج کی بات ہے؟ اس صحابی گھبرا گئے، گویا کہ اس جواب کی توقع نہیں کر رہے تھے. تو کہا یا رسول اللہ نہیں میرا مطلب مردوں میں. آپ نے فرمایا ابو ہا، ان کے والد سے. عائشہ کا نام نہیں چھوڑا رضی اللہ عنہ، عائشہ کے والد سے نسبت پھر بھی عائشہ رضی اللہ کی طرف کی. کبھی ناراضگی بھی ہو جاتی ہے. آپ نے وہ بھی کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے اپنی بیویوں سے، آپ نے کہا بات نہیں کروں گا، ہو گیا معاملہ. انہوں نے مطالبہ کیا مہر کسی چیز کا، نفقے کا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے اللہ کے نبی فرما رہے ہیں عائشہ جب تم ناراض ہوتی ہو نا اور راضی ہوتی ہو مجھے پتہ لگ جاتا ہے. حضرت عائشہ نے فرمایا یا رسول اللہ وہ کیسے؟ کہا کہ جب تم ناراض ہوتی ہو نا، راضی ہوتی ہو تم جب قسم کھاتی ہو، عرب قسمیں بہت کھاتے تھے نا، کہتے وہ رب محمد یعنی رب محمد کی قسم. اور جب تم ناراض ہوتی ہو نا تم کہتی ہو رب ابراہیم، ابراہیم کے رب کی قسم. تو حضرت عائشہ نے فرمایا یا رسول اللہ زبان سے آپ کا نام چھوڑتی ہوں، دل میں نام آپ کا ہی ہوتا ہے، ایسی محبت. تو بھائی بیوی کو حق ہے کبھی جواب دے دے، کبھی ناراض ہو جائے، کبھی کوئی بات کہہ لے، سن لیا جائے. ایک اہم کام بہت ضروری ہے بیوی اور ماں میں بیلنس رکھنا، اور عورتوں کے لیے ضروری ہے اپنی ماں اور شوہر کا حق پہچاننا. جب آپ کی شادی ہوئی ہے تو بیوی الگ ہے، ماں الگ ہے. ماں کی محبت الگ ہے، بہن کی محبت الگ ہے، بیوی کی محبت الگ ہے. بیوی کا تعلق ماں کو نہیں دینا، ماں کا بیوی کو نہیں دینا. بعض ناسمجھ لوگ یہ غلطی کرتے ہیں، ماں کو حق زیادہ دے دیتے ہیں، بیوی کو زیادہ دیتے ہیں. دونوں کو برابر چلانا ہے. لہٰذا اس میں اس بات کا خیال کرنا ہے کہ اگر
ہمارے حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ بیوی نے کہا نا کہ آپ کی ماں نے ایسے کیا ایسے کیا ایسے کیا، کوئی ٹھیک ہے جی، اور میں اماں سے بات کرتا ہوں، اماں کے پاس گئے، پیر دبائے، اماں خیریت سے ہیں، کوئی چیز تو نہیں چاہیے، اماں آپ کی کیا خدمت کروں؟ بیوی کو جا کے بولی جی میں سمجھا دیا۔ ماں کہے کہ تمہاری بیوی نے ایسے کیا آج، جی اماں میں بیوی کو سمجھاتا ہوں۔ بیوی کے پاس گئے، لڈو کھلا دیا، محبت کی بات کہہ دی اور گلاب کے پھول کا ہدیہ دے دیا، اور باہر جا کے اماں سے کہا اماں میں نے سمجھا دیا، انشاءاللہ آئندہ خیال کرے گی۔ تو یہ اللہ نے نیچرل رقابت رکھی ہے، یہ رہے گی، ختم آپ نہیں کر سکتے، کم ہو سکتی ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب شادی ہوتی ہے تو ماں یہ سمجھتی ہے کہ اب میرا بیٹا میرے ہاتھ سے گیا، تو ماں کو سمجھنا ہے آپ نے اپنے ہاتھ سے شادی کی ہے، وہ رہے گا۔ تو یہ کچھ وہ باتیں تھیں جو کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے چند گوشے، چند جھلکیاں، جو میاں بیوی کی زندگی کو گلزار بنانے کے لیے، گھر کو گلزار اور خوبصورت گھرانہ اور جنت نظیر بنانے کے لیے ضروری ہیں۔ اگر اس پر عمل کریں گے تو اللہ تعالی ہماری گھر کو دنیا میں جنت بنا دے گا، اور شریعت کے حدود کو قائم رہتے ہوئے، مسائل علماء سے پوچھتے ہوئے، وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔